بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 10۔ آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، وثلاث مہلکات، اور تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ فاما المنجیات، پس جو نجات دینے والی ہیں، نمبر 1، فتقوی اللہ، اللہ رب العزت کا تقوی، فی السر، پوشیدہ میں، والعلانیہ، اور ظاہر میں، والقول الحق فی الردا، اور خوشی میں، والسخط، اور غصہ میں، سچ بات کہنا، والقصد، اور میانہ روی، فی الغنا، امارت میں، والفقر، اور غریبی میں، یعنی کہ امیری اور غریبی میں میانہ روی اختیار کرنا۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، اور جو چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، فَهْوَن، پس خواہش ہے، متبع، پیروی کی جائے، وَشُحٌ، اور بخل ہے، مطاع، اطاعت شدہ، وَإِعْجَابٌ، اور اچھا سمجھنا، المرء، آدمی کا، بنفسہ، اپنے آپ کو، وہی اشدہن، اور یہ شدید ترین ہے۔ باب محاورہ ترجمہ اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ جو نجات دینے والی چیزیں ہیں، فرمایا وہ خفیہ اور اعلانیہ خدا کا خوف، بندہ اکیلا ہو پھر بھی خدا کا خوف، لوگوں کے سامنے ہو تو پھر بھی خدا کا خوف، اور خوشی اور غصہ میں حق بات کرنا، اور امیری اور مفلسی میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا، اور تین ہلاک کر دینے والی چیزیں، فرمایا خواہش نفس کی پیروی، اور بخل میں جس کی اطاعت کی جائے، اور اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، اور یہ بدترین ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر تین چیزیں نجات دینے والی بیان کی گئیں اور تین چیزیں ہلاک کر دینے والی بیان کی گئی۔ آج کے سلیکشن میں جو نجات دینے والی تین چیزیں ہیں ان کی تفسیر ہم مختصراً کریں گے۔ وہ تین چیزیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، ظاہر اور باطن، خلوت اور جلوت میں اللہ رب العزت کا خوف۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ غزوہ تبوک سے جب حضرت کعب اور ان کے دو ساتھی جو غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے شرکت نہ کی، تو جب غزوہ تبوک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو 80 منافقین بھی ایسے تھے جنہوں نے آ کر مختلف عذر جھوٹے پیش کیے، لیکن حضرت کعب اور آپ کے دو جو ساتھی تھے انہوں نے آ کے جو سچی بات تھی وہ آ کر بیان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا، اور اللہ کے حکم پر ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ جب ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا اور ان صحابہ کرام کو معاف کر دیا گیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو تقوی کی نصیحت فرمائی، اور دوسرا سچے لوگوں کی معیت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو سچے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی، اللہ کا خوف اختیار کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور آیہ مبارکہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس سے ڈرنے کا حق ادا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنی آنے والی زندگی کے اندر کیا کچھ بھیجا ہے۔ یہ آیتیں بیٹا میں اس لیے ریپیٹ بار بار کر رہا ہوں کہ بہت ساری تشریحات کے اندر یہی آیات آپ کوٹ کر سکتے ہیں، 1 2 3 4 آیتیں آپ یاد کر لیں تو ان کو ریپیٹ کر کے آپ لوگ بار بار، کیونکہ پیپر کے اندر تو 1 2 حدیث آنی ہیں، تو اس کے اندر آپ یہ جب لکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل کے اندر بھی بہت زیادہ تھا،
آپ بھی اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، جب اذان کی آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اس طرح لگتا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھا۔ حق کوئی کسی کو کوئی حق بات معلوم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو کوئی حق بات معلوم ہو تو اسے کہہ دینی چاہیے، لوگوں سے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ تو نے حق بات بیان کیوں نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا مولا میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے تو مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو لوگوں سے کیوں ڈرتا رہا؟ تو کلمہ حق جو ہے وہ ضروری ہے ہر جگہ پر۔ اگر آپ کو کسی بات کا پتہ ہے، کسی بات کے متعلق آپ جانتے ہیں، تو اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، برملا لوگوں کا خوف نہ رکھیں، آپ کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ کوئی شخص خود کو حقیر نہ سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر کس طریقے سے سمجھ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کے سامنے حق بات بیان کرنی ہو تو وہ حق بات بیان نہ کرے لوگوں کے خوف سے، تو وہ اپنے آپ کو حقیر ہی سمجھ رہا ہے۔ تو اس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جابر، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ عدل کا جملہ کہنا، حق کا جملہ کہنا جابر سلطان کے سامنے، جابر بادشاہ کے سامنے، یہ سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کسی جابر سلطان کے سامنے سچی بات کو رکھتے ہیں تو۔ پھر حق گوئی کی بیٹا 3 شاہیں ہوتی ہیں، ایک صدق کا، ایک عدل ہے اور ایک میانہ روی ہے۔ صدق کے بارے میں آیا مبارکہ بھی آپ کو سنائی میں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عدل، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ میانہ روی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علی من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی کنگال نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اس کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیجئے گا اور لکھیے گا۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو مہلکات ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔